بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ محمد اسامہ علی صاحب۔ محمد اسامہ علی صاحب مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں، مذہبی اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ آج 2024 کے حوالے سے میں نے ان سے بات کرنی ہے کیونکہ ان کی ریسنٹ ویڈیوز میں نے دیکھی، انہوں نے بہت ہی کوئی خطرناک پیشن گوئیاں کی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں فروری تک آپ لوگ اناج اکٹھا کر لیں، کچھ جنگیں چھڑ سکتی ہیں، کوئی خطرات، کوئی حادثات، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ آج اسی حوالے سے میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ شکر اللہ کا۔ سر بہت خطرناک پیشن گوئیاں کر رہے ہیں آج کل، آپ ڈرا بھی رہے ہیں، کچھ لوگ سنجیدہ لے رہے ہیں اور کچھ لوگ غیر سنجیدہ لے رہے ہیں اس چیز کو، کوئی تنقید کر رہے ہیں اور کچھ ڈر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے آج کل یہ میڈیا کا دور ہے، اسی طریقے کی وہ اس کو توڑ موڑ کے چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو باتوں کو مکس کر دیا گیا۔ ایک تو آپ نے کہا کہ اناج اکٹھا کر لیں، کوئی جنگیں چھڑنے والی ہیں، کوئی خطرہ ہے ان قریب۔ وہ تو ڈیفینیٹ ہے کہ بھئی گندم، چاول، اپنی دالیں، اپنی چیزیں، کیونکہ صرف جنگیں ہوں یا اکنامک کرائسس ہو، دونوں میں ہی کام آئے گا، کیونکہ آج جو چیز آپ لے لیں گے وہ آگے اس قیمت میں نہیں ہونی۔ اچھا، پہلی تو یہ ریزن ہے۔ وہ تو ویسے مہنگائی ہو جائے۔ تو مہنگائی اگر جنگ آئے تب بھی ہو گئی، اگر ویسے بھی آپ کی انسٹیبلٹی، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ رہی تب بھی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں اس دفعہ گندم، چاول، دالیں، چنے، مطلب جو چیزیں اس طرح کی وہ تو ہونی چاہیے۔ بیگم کو کچھ عرصے کے لیے بھیج دیں کہیں، اور 1 مہینے کی ساری سیلری جو ہے نا وہ اس پہ اسٹاک پہ لگا دیں، اچھا، اور بیگم بچے گھومے پھرے، مہمانداریاں کھائیں سارے۔ یہ آپ کو کوئی اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے وہ تو اس خطے پہ ہے ہی ہے، اس میں تو جتنے دن آپ گزار لیں بونس ہے۔ جی 2024 سے آن ورڈ جنگیں ایکسٹریم پہ چلی جائیں گی، اچھا، اور ہم بھی مطلب اس جنگ کی لپیٹ میں آنے کے اس میں لگتے ہیں۔ اور یہ 2024 پاکستان کے لیے اچھا سال ہے، برا سال ہے؟ اچھا یہ ہے، جان چھوٹے گی، ایک سسٹم جو سالوں سے چلا آ رہا ہے اس کی جان چھوٹے گی، ایک ایکسٹریم کو آپ ٹچ کریں گے، ایک رویوں کی ایکسٹریم ہوتی ہے نا، وہ جب ہو جاتی ہے تو انگریز بھی آیا تھا، کتنے سال حکومت کی، آخر پھر تنگ ہو کے نکلا۔ بالکل، بس ایسی ہی آپ کی بھی جو 70 سالوں کی ہے وہ جان چھوٹے گی، 2024 اس کی بنیادیں رکھ دے گا۔ اچھا، تو بس پھر اچھا ہی ہے کہ جو بھی ہونا ہو جائے، اس سینس میں۔ کوئی انہونی ہونے والی ہے پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں؟ کیا انہونی جی، بم دھماکے، جنگیں، یا یہ جو ہماری بارڈر سائڈ سے لڑائی جھگڑا، یا یہ چیزیں ہماری کسی نہ کسی سلو موشن میں، اب وہ بھی تو ملک ہیں جن کے بارڈر کھلے ہوئے ہیں اور کوئی آنا جانا ہی نہیں ہوتا، مطلب ادھر بس لکھا ہوتا ہے یہ اس ملک کی سرحد ہے اور یہ اس ملک کی، اور ہم ہیں جو ہمیشہ سے باڑوں کے اور گولیوں کے اور فائرنگ شیلنگ اسی کے اندر ہی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو کوئی ایسا انہونی نہیں ہے پاکستان کی حد تک، لیکن ہاں دنیا کی حد تک انہونی ہوگی کہ امریکہ کی کہانی ختم۔ امریکہ کی کہانی ختم ہے؟ سپر پاور چائنا ہوگا چائنا یا روس؟ بس آگے یہ ساری ایک اپنی اپنی، جیسے کہتے ہیں نا، امریکہ جب چھوڑے گا اس کی گرپ لوز ہوگی، تو یہ جو ہیں اپنے اپنے انفلوئنس میں آزاد ہو کے گھومیں گے۔ ٹھیک ہے، چائنی کہیں گے میری کرنسی میں کام کرو، رشین کہیں گے میری میں کرو، انڈین کہیں گے میری میں، ایک عجیب سا مکس سا ماحول ہوگا، کسی ایک کی ریٹ نہیں ہوگی جیسے امریکہ کی تھی۔ اچھا، ہاں، آپ کو 2024 اور آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، یہ چائنا آپ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں، چائنی امریکیوں سے بہت گندے۔ اچھا، ہاں، یہ ایسی فضول ہمیں، مطلب وہ دوستی کے ٹیکے لگا لگا کے ہمیں جہالت میں ڈالا ہوا ہے، اور جیسے ہمیں کئی ایسے عجیب و غریب ٹیکے لگے ہوئے ہیں بحیثیت نیشن، ہمیں کئی اس کے خواب خیال، عجیب سی ہماری گرومنگ ہے، ان میں سے ایک یہ بھی بڑا غلط ٹیکہ لگا ہوا ہے کہ جی چائنا ہمارا دوست ہے۔ چائنا اللہ معاف کرے بہت ہی ظالم اور بروٹل نیشن ہے، ایموشن لیس نیشن ہے، اور امریکنز تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا نقاب کم از کم چہرے پہ لگاتے تھے۔
اچھا معصوم چہرہ بنا کے کوئی انسانیت کی بات، کوئی ہیومینٹی کی بات، کوئی اچھے کپڑے پہناتے تھے. چائنا نے تو یہ آسرا بھی نہیں کرنا، یہ بھی بادر نہیں کرنا. اچھا رuthless وہ ہے. اور یہ کبھی بھی نہ سوچیں، اللہ نہ کرے کہ چائنا کبھی بھی سپر پاور بنے، اور اللہ نہ کرے چائنا کبھی بھی اس طرح کی طاقت بنے. اور یہ ہونا بھی نہیں ہے. جب زمین کے یہ سارے طاغوت گر رہے ہوں گے تو انڈیا اور چائنا کی آپس میں اور ادھر ادھر سے یہ سارے ایک دوسرے کو لڑا مرا کے قدرت نے جو ہے نا ختم کر دیا. ٹھیک ہے. بھارت یا افغانستان سے پاکستان کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ ہاں، بھارت اسرائیل کی ایما پہ افغانستان کے ذریعے ہم پہ معاملہ کر سکتا ہے. اچھا. ہاں، یہ اسرائیل جنگ کا شاخسانہ یہاں تک آئے گا. ادھر سے آپ کو بتایا ہی تھا، ایران بھی انوالو ہو جائے گا، شام بھی ہو جائے گا، رشیا بھی ہو جائے گا. اور اچھا بھلا یہ ماحول قدم ہونے والا ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں جو امپورٹ سے ریلیٹڈ بزنس کر رہے ہیں وہ اپنی امپورٹس سے لوکل پروڈکشن پہ لے آئیں، اپنے مارکیٹ سے پیسے نکال لیں، ریکوریز کر لیں. کریڈٹ، میں کیونکہ خود سیلز ہیڈ رہا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ کریڈٹس ریکور کرنے شروع کر دیں جتنی تیزی سے ہوتا ہے. کام کو روک لیں، لالچ میں نہ پڑیں. یہ لالچ کا ٹائم نہیں ہے. کوئی نیا وینچر شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اپریل تک انتظار کریں تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ کو مودی دوبارہ وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں، مودی آئے گا دوبارہ. اچھا، اور کوئی نہیں آئے گا پھر؟ مودی ان کی دیکھیں قوم کو ایک اچھا لے کے چل رہا ہے، ایک اچھا کیری کر رہا ہے. لوگ تھوڑی، وہ تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں. لیکن وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ یا جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، دیکھیں یہ بھی کہنے کی باتیں ہیں. یہ ہمیشہ مسلمان تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی ہے اور جو اس مقام تک، ذلت کے اس مقام تک پہنچنے میں، وہ ڈیفینیٹلی اب یہ ایک دفعہ ذلت کی ان گہرائیوں میں گریں گے تو کوئی ہوش آئے گا، مار کھا کے کہ بھی اٹھو غیرت کرو. سمجھ لیں. تو اس لیے میری تو اپروچ اس میں بالکل کلیئر ہے. مجھے وہ سپر نیچرل اور جو جیسے کہتے ہیں نا کہ سارا ہر چیز اچھی ہو جائے بری ہو جائے اللہ کے کھاتے میں ڈالی رکھتے ہیں، تو مجھے تو ایسا اسلام نہ نظر آیا نہ میں نے سمجھا. آپ کو قوت عمل دے کے پیدا کیا گیا، دو راستے دیے گئے ہیں اور آپ نے ہی اس عمل کے ذریعے ہی زندگی گزارنی ہے. تو مسلمانوں نے ابھی تک، میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ جہاں سے بھی کھلے پڑیں گے پھر ہی ہم اٹھیں گے، اور وہ وقت اب قریب ہے. میرا آخری کوشچن آپ سے، بلکہ ریلیٹ کر دیتا ہوں سٹارز کے ساتھ. 2024 میں جو زوڈک سائنز ہیں، سٹارز ہیں، ان کو بھی کوئی خطرات لاحق ہیں؟ جن کے زوڈک سائنز کچھ مخصوص ایسے ہیں جن کے لیے پرابلمز ہیں 2024 میں؟ ہاں دیکھیں، اس میں کچھ کے بہت زبردست ہیں ٹائم، جیسے ٹورس کے لیے اچھا ہے، کیپریکارن کے لیے اچھا ہے، ایریز کے لیے مکس ہے، اور اسی طریقے سے جو ایکویرین ہے ان کے لیے اچھا ہے. اور اسی کے ساتھ اسکارپین کے لیے اپریل 2024 کے بعد اچھی حالت بہتر ہو جائے گی. بڑے عرصے سے یہ لوگ سفر کر رہے ہیں بیچارے. ٹھیک ہے. تو اوورآل کافی سٹارز کے لیے کچھ 4-5 یہ جو ہیں ان کے لیے بہت بہترین ہیں، کچھ کے مکس رزلٹ ہیں. اور ایز سچ یوں کسی کے لیے بھی نہیں ہوتا، یہ سب کے لیے یہ جو ہوتی ہے مکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کہیں اگر کسی کو مال آ رہا ہے تو اس کی ہیلتھ کا ہو رہا ہے، کہیں کسی کی ہیلتھ بہت اچھی تھی تو مال کا. مثلا یہ پلانٹس امپیکٹ ڈال کی ایک زندگی کا نظام ہی ان کے تحت چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز کسی کے لیے بالکل ہی بری ہو جائے اور دوسرے کے لیے بہت ہی اچھی ہو جائے. سیم ٹائم پہ اس کو کوئی اور میدان کار فرما ہوگا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے وقت دیا. ویورز، محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی سال 2024 کے حوالے سے، پاکستان کی صورتحال اور خطے کی اور پوری دنیا میں کیا ہو سکتا ہے، کوئی حادثات یا کیا ہیپننگز ہوں گی، کوئی کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی، اس حوالے سے آج ہم نے بات کی. آنے والے دنوں میں محمد اسامہ علی صاحب کی پریڈکشنز ہم دیکھیں گے کتنی سچ ثابت ہوتی ہیں. ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گا کہ جتنا میں نے نوٹس کیا ہے 95% اسامہ علی صاحب کی پریڈکشن درست ثابت ہوئی ہیں. محمد اسامہ علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.